السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق نمبر 13 تشدید۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا کہ اب آنے والی ہر ویڈیو میں ہم 5 چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم سبق کو رواں پڑھیں گے، پھر سبق کے ہجے کریں گے، پھر ہم ایک حدیث پڑھیں گے، پھر ایک سوال کیا جائے گا آپ سے، اور آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بتایا جائے گا۔ تو رواں کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم كورت مطهرة سيرت يذكر ليدبروا ذريته مزمل مدثر على النبي يسمعون عليون يزكى من الطيبات إن الظن مد الظل شر النفاثات يحب التوابين رب السماوات أحط بسطت نخلقكم قد تبين عبدتم إذ ظلموا قد دخلوا إذ ذهب۔ تو ہمارا یہ رواں ہو گیا۔ اب ہم اس کے ہجے کرتے ہیں جلدی جلدی۔ واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، ون شین زیر شی، ون شی، طا کھڑا زبر طا، ون شی طا، تا زیر تی، ون شیطاتی۔ یہاں دیکھیے نون مشدد ہے جس کی وجہ سے غنہ کریں گے، پھر نون پر کھڑی حرکت یعنی زبر ہے، اس وجہ سے نون کو کھینچیں گے۔ واو نون زبر ون، نون جیم زبر نج، ون نج، میم زیر می، ون نجمی۔ نون مشدد ہے اس وجہ سے یہاں غنہ ہوگا، پھر آگے جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، خوب قلقلہ ظاہر ہوگا۔ کاف واو پیش کو، واو زیر وی کوی، را تا زبر رت کویرت، میم پیش مو، طا ہا زبر طا مطا، ہا زبر ہا مطہا، را زبر را مطہرا، تا دو زبر تن مطہرتن، سین یا پیش سی، یا زیر یی سیی، را تا زبر رت سیرت، یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، یذک، کاف زبر کا، یذک، را پیش رو، یذکرو۔ اب یہاں تھوڑا توجہ دیجیے گا کہ 2 مشدد حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو اس کو پھر ہم یوں کریں گے کہ پہلے ذال کو یا سے ملائیں گے، پھر ذال کو کاف سے ملائیں گے، پھر کاف کی جو اپنی حرکت زبر ہے اس کو پھر الگ سے پڑھیں گے۔ لام زیر لی،
یا دال زبر ید لید، دال با زبر دب لیدب، با زبر با لیدب، را واو پیش رو لیدبرو۔ یہاں پر یہ جو الف ہے یہ صرف لکھنے میں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دال اور با یہ دونوں ہی مشدد ہیں اور دونوں ہی حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو یہ جمع کر پڑھے جائیں گے۔ اور دو مشدد حروف آ رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے اس کے ہجے سنے کہ پہلے دال کو یا سے ملائیں گے، پھر دال کو با سے ملائیں گے، پھر با کی جو اپنی حرکت زبر ہے اس کے مطابق پڑھیں گے۔ ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، ذری یا زبر یا، ذریہ، تا زبر تا، ذریۃ، ہا الٹا پیش ہو، ذریتہ۔ اب یہاں جو قابل توجہ چیز ہے تا ہے، اس پر حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے، ہا پر الٹا پیش یعنی کھڑی حرکت ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے، اس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو۔ اب یہاں ہم نے جس چیز کو توجہ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میم مشدد ہے، اور میم مشدد ہو تو اس کے اندر غنہ ہوتا ہے، تو ہم نے غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، مزملو۔ میم دال پیش مد، دال ثا زبر دث، مدث، ثا زیر ثی، مدثی، را پیش رو، مدثرو۔ اوہو عین اور لام پر ہم نے زبر ہی نہیں لگایا تھا۔ عین زبر ع، لام نون زبر لن، علن، نون زبر نا، علن۔ دیکھیں نون مشدد ہے تو اس یہاں پر غنہ ہوگا، اس لیے ہم ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں رکھیں گے۔ با یا زیر بی، یا زیر یی، بی، علن بی، یا سین زبر یس، سین میم زبر سم، یسم، میم زبر ما، یسم۔ میم مشدد ہے غنہ کریں گے، عین واو پیش عو، یسمعو، نون زبر نا، یسمعون۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لیج، علیج، یا واو پیش یو، علیو، نون زبر نا، علیون۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک۔ یہاں پر یا لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہے، یہ تشدید کاف کے اوپر ہے۔ میم زیر می، نون طا زبر نت، مینت، طا یا زبر طی، مینت طی، یا زیر یی، مینت طی، با کھڑا زبر با، مینت طیبا، تا زیر تی، مینت طیباتی۔ یہاں الف اور لام پڑھنے میں نہیں ہے، نون کو ڈائریکٹ تا سے ملائیں گے، تا حروف قلقلہ میں سے ہے، مشدد ہے، اس کو جمع کر بھی پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون وا زبر نظ، انو، وا نون زبر ظن، ان الظن، نون زبر نا، ان الظن۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ تین مشدد حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں، نون مشدد ہے، وا مشدد ہے، پھر نون مشدد ہے، تو اب پہلے نون کو حمزہ سے ملائیں گے، پھر نون کو وا سے ملائیں گے، پھر وا کو نون سے ملائیں گے، پھر نون کی اپنی حرکت پڑھیں گے،
دوسری چیز جو اس کے اندر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 دفعہ نون مشدد آ رہا ہے تو دونوں ہی جگہ غنہ کریں گے، تو ہم پڑھیں گے ان الظن، میم دال زبر مد، دال وا زبر دو، مد دو، وا لام زیر ول، مد دو ول، لام پیش لو، مد دو ولو۔ اب یہاں جس چیز کو ہم نے توجہ میں رکھنا وہ یہ ہے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، مشدد ہے، لہٰذا اس کو ہم جمع کر پڑھیں گے۔ شین را زبر شر، را نون زیر رن، شر رن، نون فا زبر نف، شر نف، فا کڑا زبر فا، شر نفا، ثا کھڑا زبر ثا، شر نفاثا، تا زیر تی، شر نفاثات۔ اب یہاں دیکھیں نون مشدد ہے تو اس وجہ سے یہاں غنہ ہوگا، پھر فا اور ثا دونوں کے اوپر کھڑی حرکت ہے، لہٰذا دونوں کو ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا پیش یو، حا با زیر حب، یحب، با تا پیش بت، یحبت، تا واو زبر تو، یحبت تو، واو الف زبر وا، یحبت توا، با یا زیر بی، یحبت توابی، نون زبر نا، یحبت توابین۔ واو کے ساتھ الف مدہ ہو رہا ہے اس لیے واو کو کھینچا، با کے ساتھ یا مدہ ہو رہا ہے اس لیے با کو کھینچا۔ را با زبر رب، با سین پیش بس، ربس، سین زبر سا، رب السا، میم کھڑا زبر ما، رب السماء، واو کھڑا زبر وا، رب السماوات، تا زیر تی، رب السماوات۔ حمزہ زبر آ، حا، تا زبر حت، احد، تا پیش تو، احدت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سبق نمبر 13 تشدید کے شروع میں ہم نے قواعد آپ کو بتائے تھے تو اس کے اندر ہم نے ایک قاعدہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 حروف اس ترتیب سے آ جاتے ہیں کہ ان میں سے پہلا متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد ہوتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے حا متحرک، تو ساکن، تا مشدد۔ اگر بعض دفعہ حروف یوں آ جائیں تو ایسی صورت میں بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ ہا نہیں بلکہ جو متحرک ہوتا ہے متحرک کو ڈائریکٹ مشدد سے ملا دیتے ہیں اور جو ساکن ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم ہا کو ڈائریکٹ تا سے ملائیں گے، تو بیچ میں ہم نہیں پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے احدت۔ اب باقی جتنے بھی آگے حروف الفاظ آ رہے ہیں سب کے اندر یہی قاعدہ چلے گا۔ با زبر با، سین تا زبر ست، بست، تا زبر تا، بست، نون خا زبر نخ، لام کاف پیش لک، نخ لک، کاف میم پیش کم، نخ لک کم، قاف تا زبر قط، تا زبر تا، قط، با یا زبر بی، قط تبی، یا زبر یا، قط تبیا، نون زبر نا، قط تبینا، عین زبر ع، با تا زبر بت، عبت، تا میم پیش تم، عبدتم، حمزہ وا زیر اغ، وا زبر وا، اغ وا، لام زبر لا،
الظلم میم واو پیش مو الظلموا، یہاں الف لکھنے میں ہے مگر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ قاف دال زبر قد، دال زبر دا قد، خا زبر خا قد دخ، لام واو پیش لو قد دخلوا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا اذ، ہا زبر ہا اذ ذہ، با زبر با اذ ذہب۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا جو دوسرا پوائنٹ تھا ہجے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگوں کے اعمال جنتیوں والے ہوتے ہیں مگر ان کا آخری عمل دوزخیوں والا ہوتا ہے اور یوں وہ دوزخ میں جا پڑتے ہیں، اور بعض لوگوں کے اعمال زندگی بھر دوزخیوں والے ہوتے ہیں لیکن جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ نیک عمل کرنے لگتے ہیں تو یوں وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث کے آخر میں فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ تو اس کی تشریح میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ہر ایک کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر ہے نہیں، وہ تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں تو ساری زندگی اچھے ہی عمل کرتے رہیں مگر جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم کسی برے عمل میں مصروف ہوں، رب کی نافرمانی والے عمل میں مصروف ہوں۔ لہٰذا ہمیں ہر عمل ہر کام ہی اچھا کرنا چاہیے تاکہ اگر ہماری موت کا وقت قریب بھی ہو تو ہمارا خاتمہ اچھے عمل پر ہو اور جس کی برکت سے ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ تھی۔ آج کا جو سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی سنت ہے کہ جس کو چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ ایسی کون سی سنت ہے جس کو چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے، اور جو ہمارا ایک وظیفہ ہے ہم روز دیتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک، یعنی یا سلامو پڑھنے سے پہلے بھی 3 دفعہ درود پاک پڑھے اور پھر 111 مرتبہ یا سلامو پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو اگر کوئی یہ وظیفہ کرے اور اس کے بعد کسی بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس میں کمنٹ کیجئے، سوال کا جواب دیجئے، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔